فأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته sorry أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح الحمد لله على كل حال وبك نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جی کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب الحمد للہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت کے ساتھ اپنی حفاظت میں رکھیں آج ہمارا تھرڈ سیشن ہے پچھلی دو کلاس ہماری جو تھیں اس میں انفارمیشن تھوڑی زیادہ تھی سمجھنے پڑھنے والی باتیں زیادہ تھی ہے نا اور سلائڈز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور ضرور ان کو دیکھیے گا اس سے ریوائز کریے گا الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جزاکم اللہ خیرن تو اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں میں سے کہ کلاس سے پہلے کس نے ریوائز کیا کس نے یاد کیا پچھلی کلاس کا کون ریویژن کر کر آیا ہے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں لاسٹ کلاس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھی تھیں انفارمیشن کافی تھی کوئی ریوائز کر کر آیا لاسٹ کلاس کو اپنے نوٹس سے یا سلائڈ سے اوکے الحمدللہ ٹھیک ہے جن لوگوں نے کیا ہے الحمدللہ ریویژن کرنے سے بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتی ہے جن لوگوں نے نہیں کیا پلیز کوشش کریں کہ نیکسٹ کلاس سے پہلے ریویژن کر لیں ورنہ جو ہم اتنا ٹائم لگا رہے ہیں یہاں پڑھنے میں وہ سب آپ لوگ بھول جائیں گے ہے نا یہ تو ہم ایک فطرتی چیز ہوتی ہے کہ انسان بھول جاتا ہے ٹھیک ہے تو پلیز اپنے نوٹ سے سلائڈ سے ریویژن ضرور کر کر آئیں بالکل بالکل ویری گڈ اچھا تھوڑا سا پچھلی کلاس کو دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی کہ ہم نے کیا کیا تھا پچھلے کیا کون کون سے ٹاپکس کیے تھے کوئک سا ریویژن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پچھلی کلاس میں کیا 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 تھا سب سے پہلی چیز ہم نے ماخذ کے بارے میں بات کی تھی یعنی سورسز آف سیرا کمپائلیشن ٹھیک ہے کون کون سی سورسز ہم نے پڑھی تھی سب سے پہلی اور موسٹ اوتھینٹک سورس کیا تھی آپ لوگ بتائیں مجھے سب سے موسٹ سیرا کو جب ہم لوگ ترتیب لکھ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی سورس کس کو دیکھتے ہیں ویری گڈ بالکل قرآن کریم جو ہے وہ پہلی سورس ہے اور سب سے موسٹ اوتھینٹک سورس ہے سیرہ کو لکھنے کا بالکل ویری گڈ پھر اس کے بعد کیا ہے بکس آف حدیث پھر قرآن سب سے موسٹ اوتھینٹک ہے پھر حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں پھر سیرت و مغازی کی کتابوں کو دیکھتے ہیں اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ سیرہ کمپائلیشن کے پائنیئرز کون ہیں کون بتائے گا مجھے جلدی جلدی سے کن کا نام سر فہرست ہے سیرہ کمپائلیشن میں صرف سیرہ کو ترتیب دینے میں کس کا سب سے نام پہلا بالکل ویری گڈ ام ایمن ویری گڈ عروہ بن زبیر ہے نا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ان کا سب سے پہلا نام آتا ہے جنہوں نے سیرہ کو کمپائل کیا پھر ہم نے ابان بن عثمان رحمہ اللہ کے بارے میں بات کی پھر ہم نے بات کی تھی کہ جیسے حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم آتی ہیں اسی طرح سے موسٹ اوتھینٹک سیرہ کمپائلرز میں ابن اسحاق اور ابن ہشام کا نام آتا ہے رائٹ پھر
تاریخ کی جو کتابیں ہیں دے آر اے سورس آف سیرا کمپائلیشن. اینڈ دین کتاب الرجال، وہ بکس جہاں راویوں پر بات کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے پرنسپلز آف سیرا کمپائلیشن کیے تھے کہ کیا کیا پرنسپلز ہیں، کیا اصول ہیں سیرا کو کمپائل کرنے کا. اینی تھنگ وچ گوز اگینسٹ دا قرآن، کوئی بھی چیز جو کہ قرآن کے خلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دا ایلوکوینسی آف عربک لینگویج، جو عربی زبان ہے اس کی فصاحت کے کوئی بھی چیز خلاف ہو، ان سب چیزوں کے خلاف کوئی بھی ہمیں بات ملے، ان چیزوں کے اپوزٹ ہمیں کوئی بھی بات ملے گی، تو وہ سیرا کمپائلیشن میں، سیرا کو ترتیب دینے میں یوز نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مورخین اور متقدمین کے اگینسٹ کوئی بات ہوگی تو وہ بھی سیرا کمپائلیشن میں یوز نہیں کی جائے گی، ہم اس بات کو ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے سٹیجز آف سیرا کمپائلیشن کیے. کون کون سی سٹیجز تھی آف سیرا کمپائلیشن؟ تدوین سیرت کیا کیا تھی، کیا مراحل تھے؟ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈیٹا کلیکشن کی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے سے ہونا شروع ہو گیا تھا، علم الانساب کے ذریعے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، نسب کو پریزرو کرتے تھے، شجر نسب جو تھا اس کو لکھ رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کو ایک ہوتا تھا کہ کون کس قبیلے سے ہے، کون اونچی ٹرائب سے ہے. تو اس وجہ سے جو عرب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سے وہ علم الانساب پہ کام کر رہے تھے. پھر اس ڈیٹا کی کمپائلیشن اینڈ گریڈنگ ہوئی، یعنی تدوین و ترتیب ہوئی. پھر تصنیف و تالیف، سیرت کو باقاعدہ علم کے طور پر کمپائل کیا گیا. اب آج کل کے زمانے میں جو ہم سیرہ کی بکس دیکھتے ہیں وہ تالیف شدہ ہیں. ٹھیک ہے. اور کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تالیف شدہ ہے؟ کیونکہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم نے کچھ کتابوں کی لاسٹ ٹائم بات بھی کی تھی، فار ایگزامپل اگر تجلیات نبوت اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے، کتابوں کے نیچے ریفرنس دیا ہوا ہوتا ہے وچ شوز کہ وہ تالیف ہے، تصنیف نہیں ہے. تصنیف یعنی کہ وہ شروع کے لوگوں نے اس کو لکھ لیا، اب جو بعد میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں وہ ایز اے ریفرنس پرانی کتابوں کو لکھ کر ریسرچ کرتے ہیں، ریفرنس ان سے لیتے ہیں اور پھر وہ نئی کتابوں کو ترتیب میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم سٹیجز کی بات کر رہے تھے، ڈیٹا کلیکشن، پھر کمپائلیشن اینڈ گریڈنگ ہوئی، پھر رائٹنگ اینڈ کمپوزنگ، اور چوتھی سٹیج کیا تھی؟ فیکٹ فائنڈنگ. پھر تھی ڈائیورسفیکیشن، اور پھر اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا گیا. پھر ہم نے بات کی تھی سٹائلز آف سیرا کمپائلیشن کی، ہے نا. اس میں اسلوب محدث، احادیث کے تھرو سیرا کو پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ہم نے کیا بات کی تھی کہ اس سٹائل سے سیرا کی ایک فل پکچر ملنا پاسبل نہیں ہوتی، ہے نا. کیونکہ ہم حدیثوں کو پڑھیں گے خالی تو پورا ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہوا کیا ایٹ دیٹ ٹائم. صرف حدیثوں کو پڑھ کے سیرا کا نہیں پتا چل پاتا. تو بہرحال یہ ایک طریقہ تھا اسلوب محدث کا. پھر ایک طریقہ تھا اسلوب مورخ، جیسے ہسٹری کی بکس لکھی جاتی ہیں اور ایک ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے سسٹمیٹک نریشنز آف سیرہ کی گئی اور اسے اسلوب مورخ کہتے ہیں. اور یہ طریقہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، امام زہری، ابن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ کا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے اس طریقے سے سیرہ کی کتابوں کو لکھا. اور پھر بات کی تھی ہم نے اسلوب مؤلف کی، جہاں ڈفرینٹ سورسز سے ایک بک کمپائل کی جاتی ہے. پھر ایک طریقہ تھا اسلوب فقیہ، سیرت جو اسلامی قوانین نکالنا، سیرت سے اس سے رولز نکالنا، یہ ایک طریقہ تھا اسلوب فقیہ جسے کہا جاتا ہے. اینڈ دین وی اسٹڈیڈ اباؤٹ اسلوب متکلم. اسلوب متکلم کیا تھا؟ اسلامک بلیفز کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو لاجیکل ریزننگ سے پروف کرنا. پھر اسلوب مناظرت کیا تھا؟ ڈیفینڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ جو کفار بات کرتے تھے اس کو آرگیومنٹس کے تھرو ڈیفینڈ کرنا. پھر ایک تھا اسلوب ادیب، پوئٹک اور رائٹر سٹائل آف بایوگرافی. اچھا، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی تھیں. میں بہت ایک بالکل کوئک ریویو کر رہی ہوں لاسٹ کلاس کا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کچھ امپورٹنٹ بکس آف سیرہ کی بات کی تھی، جس میں بہادرات سیرت تھی، سیرت سرور عالم محمد عربی، الرحیق المختوم، ان جیسی کتابوں کی ہم نے بات کی تھی. اچھا، پچھلی بار ایک چیز یہ آپ کو بتانا رہ گئی تھی، ایم سوری مجھ سے مس ہو گئی تھی، کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ریلیٹڈ کہلاتی ہے شمائل. شمائل کسے کہتے ہیں؟ کیریکٹرسٹکس کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، طریقے،
یہ سارے شمائل میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور شمائل کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، کوئی نام بتا سکتا ہے مجھے؟ کیا نام ہوگا؟ کسی کو پتا ہے کہ شمائل کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کی ایک بہت مشہور کتاب ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل کے بارے میں بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کی جائے، ان کے اخلاق، ان کے آداب، ان کے طریقے، تو ایک کتاب جس کا نام آتا ہے، ٹاپ موسٹ جس کا نام آتا ہے، وہ ہے شمائل ترمذی، ٹھیک ہے؟ ترمذی صحاح ستہ میں سے جو، جی ویری گڈ، جو صحاح ستہ میں سے جو کتاب ہے، اس کا ایک پارٹ ہے شمائل ترمذی، وہ ایک بہت ہی اوتھینٹک اور مشہور کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ پچھلی کلاس کا ہم نے تھوڑا سا ایک ریویژن کیا۔ آج ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے، آم، عرب اور ان کی قومیں، ٹھیک ہے؟ لوکیشن کیا تھی ان کی، اور اس میں قومیں کون سی تھیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں، سیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو عرب ورلڈ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس جگہ پہ ڈسینڈ ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے۔ ایک منٹ، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ نبی بن کر آئے، اس لیے ہم اس جگہ کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ جگہ کیا تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے عرب کی پوری پولیٹیکل سچویشن، ریلیجس سچویشن، ان کی اخلاقی کیریکٹرسٹکس پڑھیں گے، تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ریولیوشن کس کو کہتے ہیں، چینج ان سائڈ آؤٹ کیا ہوتا ہے، ریولیوشن کیا ہوتا ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے نا کہ ایسے ہوا پھر ایسے ہوا، بہت سمپل لگتا ہے نا؟ جب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ واقعتاً چینج کیا ہوتا ہے، انقلاب کیا ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس جگہ پہ۔ تو اسی لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے، ارد گرد اوور آل اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک شجرہ نسب پڑھنا، اس جگہ کی جغرافی کیا تھی، اس جگہ کی کے حالات کیا تھے، ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے، ان سب چیزوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ عربس کو عرب کیوں کہتے ہیں؟ یہ لفظ جو ہے عرب، یہ کہاں سے آیا؟ کیا وجہ تھی کہ عربس کو عرب کہا گیا، کوئی اور چیز نہیں کہا گئی، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ جو نام عرب ہے، یہ کیسے آیا؟ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو جزیرۃ العرب کیوں کہتے ہیں؟ وہ جگہ جو ہے سعودی عرب کی، جو جگہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو جزیرۃ العرب کیوں کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں آئلینڈ کو۔ بعض چیزیں عربی زبان میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی چیز کا ایبریویشن ہوتی ہیں۔ مختلف زبانوں میں، انگلش میں، اردو میں، بعض ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا ایبریویشن ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کا شارٹ فارم ہوتے ہیں، کسی چیز کو شارٹ کر کے لکھنا۔ اب جیسے آم، مہینہ ہے جنوری، ہے نا؟ اب اس کو انسٹیٹ کے لوگ پورا نام لکھیں، پوری سپیلنگ لکھیں، JANUARY، پورے طرح سے سپیلنگ اس کی لکھی جائے، کیا کیا جاتا ہے؟ صرف اس کے لیے جان لکھ دیا جاتا ہے، اور پڑھنے والے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جنوری کی بات ہو رہی ہے۔ یا فار ایگزامپل USA ہے نا؟ اگر ملکوں کی بات کریں تو USA کس کا ایبریویشن ہے، کس کا شارٹ فارم ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ہے نا؟ انسٹیٹ کے ہم پورا لکھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو لکھ دیا جاتا ہے USA۔ اسی طرح سے ملکوں میں KSA ایک جگہ کا آتا ہے، بہت مشہور جگہ، کون بتائے گا KSA کس کا شارٹ فارم ہے، کون سی کنٹری کا؟ اگر جہاں ملکوں کی بات ہو رہی ہو، KSA اگر لکھا ہوا نظر آئے تو فوراً ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے، ویری گڈ میمن، KSA جو ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ کا شارٹ فارم ہے، ٹھیک ہے؟ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا ایبریویشن ہے KSA۔ اسی طرح سے PRC ہوتا ہے، پیپلز ریپبلک آف چائنا۔ ڈفرینٹ ہم ایبریویشنز کی بات کر رہے ہیں۔ اب ایسے ہی جزیرہ جو ہے، لفظ جزیرہ، وہ شارٹ فارم ہے کس فریز کا؟ جزر الماء عن الارض۔ یہ ایک عربک ورڈ ہے جزیرہ، یہ شارٹ فارم ہے ایک عربک فریز کا، جزر الماء عن الارض، ٹھیک ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین جو ہے، ارتھ جو ہے، دنیا جو ہے، زمین کی جو پلیٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ زمین کے نیچے جو پلیٹس ہوتی ہیں ان کے موو کرنے کی وجہ سے، ارتھ کو ایک آنے کی وجہ سے،
اوور آل چینجز کی وجہ سے زمین جو پانی کے نیچے تھی کہ اوپر آتی گئی. تو اوور آل کیا لگا کیا کہ پانی نیچے اتر گیا اور پھر یہ کیا چیز بن گئی؟ آئلینڈ بن گیا. ٹھیک ہے، زمین اوپر آ گئی، پانی نیچے اتر گیا، تو یہ ایک جزیرہ بن گیا. ود دا پیسج آف ٹائم سرٹن پارٹ آف دا ارتھ وہ اوپر آتا جاتا ہے، اور چاروں طرف سے جس کے پانی ہوتا ہے وہ آئلینڈ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جزیرہ اسے کہتے ہیں. اور وہ جزیرہ کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ وہ مخفف ہے. اٹ از این abbreviation جزر الماء عن الارض، اس کا یہ شارٹ فارم ہے جزیرہ. یعنی زمین سے پانی نیچے اترتا چلا گیا تو اس زمین کو، وہ زمین جو ہے وہ پرومیننٹ ہو گئی، ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے. آئلینڈ کیا ہوتا ہے؟ آئلینڈ جو ہے چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوتا ہے. اٹ از سراؤنڈیڈ بائی واٹر فرام آل فور سائڈس. ٹھیک ہے، آئلینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک زمین کا ایسا ٹکڑا جو پانی سے چاروں طرف سے گھرا ہوا ہوتا ہے. اب اسی طرح سے ایک لفظ ہے پیننسولا. پیننسولا کیا ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے اسکول میں یقیناً پڑھی ہیں، گریڈ 3 4 میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. جیوگرافی جن لوگوں نے پڑھی ہوگی یا کسی اور سبجیکٹ میں، یہ سب بہت بیسک انفارمیشن ہے جو کہ ہم نے اسکول میں پڑھی بھی ہوگی یقیناً. تو ایک ہوتا ہے جزیرہ، آئلینڈ، جو کہ چاروں طرف سے پانی سے گھرا ہوتا ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے پیننسولا. پیننسولا کیا ہوتا ہے؟ تین طرف پانی سے گھرا ہوتا ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اس کی زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس علاقے کو عریبین پیننسولا کہا جاتا تھا. آپ اپنے اسکرین اپنے اسکرین پر دیکھیں. سب لوگ پلیز اپنے اسکرین سامنے رکھیں. آج تھوڑا میپ پہ بات کریں گے. عرب جو عرب ورلڈ ہے اس کا میپ، اس کے آگے پیچھے کون سے ملک ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. ایز مسلمز یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس جگہ کی ہسٹری کو، اس جگہ کی جغرافی کو ضرور جانیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیوں مبعوث فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ اس کی کیا پولیٹیکل ریزن تھی، اس کی جغرافیکل ریزنز کیا تھی، اس کا بہت اچھے سے ہمیں ابھی پتہ چلتا جائے گا. اچھا، اب میپ دیکھ کے بتائیں. سب کے سامنے میپ ہے، سب نے اپنی سکرینز آن کر لی، سامنے سکرین ہے آپ کے. اب آپ میپ دیکھ کے بتائیں جلدی جلدی سے کہ، یا میپ کے بغیر بھی آپ بتا سکتے ہیں ویسے، کہ یہ سعودیہ ہمارے سامنے. ٹھیک ہے، سب کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ سب کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ سعودیہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بتائیں کون سے سائڈ پر انڈیا پاکستان ہوگا، رائٹ یا لیفٹ؟ انڈیا پاکستان نظر تو نہیں آ رہا. ویری گڈ عقیدت، بالکل رائٹ پر ہے. ہمیں نظر نہیں آ رہا آپ کے اسکرین پہ جو میپ ہے اس میں ہمیں انڈیا پاکستان نظر نہیں آ رہا، لیکن سعودیہ کے رائٹ سائڈ پر یہ دیکھ افغانستان ہے یہاں پہ، اس کے بعد پھر پاکستان آتا ہے، اس کے بعد پھر انڈیا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل ویری گڈ عقیدت. اچھا، ایسٹ کی طرف ہے. اچھا، ابھی ہم اس کے اندر پورا پڑھیں گے کہ کون کون سی امپائرس تھیں، کون کون سی سلطنت تھی اس وقت. اور جو وہ سلطنت جو ہوں گی، وہ امپائرز جو ہیں، اس کے بارے میں ہم بریفلی پڑھیں گے بھی اگلی کلاس میں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، عرب کے لیفٹ سائڈ پر یہ عرب ہے، اس کے لیفٹ سائڈ پر ہے ایجپٹ. ٹھیک ہے، یہ ایجپٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک سیکنڈ میں اپنا یہ سامنے سے ہٹا دوں. ٹھیک ہے، ایجپٹ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ایجپٹ ہے اور ریڈ سی ہے. پھر اس کے نیچے یمن ہے. اس کو یاد رکھیے گا، یمن پہ ہم بات کریں گے، بہت امپورٹنٹ ملک ہے یمن. ٹھیک ہے. پھر رائٹ سائڈ پر پورا کا پورا ایران ہے. یہ پورا ایران ہے، اور ایران اس وقت تھا پرشین امپائر. پرشین امپائر یا سلطنت فارس. ٹھیک ہے، یہ پورا سلطنت فارس ایک بہت اسٹرانگ امپائر تھا. سلطنت فارس اس کو کہیں یا پرشین امپائر کہیں، یہ پورا ایران کا جو علاقہ ہے یہ اس وقت سلطنت فارس میں آتا تھا. اچھا، اوپر کی طرف، عرب کے اوپر کی طرف یہ ملک نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ سیریا ہے اس میں، سیریا ہے، جارڈن ہے، اور ایک منٹ پلیز میں اپنی اسکرین ذرا کلیئر کر لوں. جی، سیریا ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے. یہ سارے ملک جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں پہلے شام کہلائی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یہ پہلے اس طرح سے کنٹریز ڈیوائیڈ نہیں تھی. یہ ساری کنٹریز شام کے انڈر آتی تھی. جب ہم پہلے کے اس میں اگر پڑھیں کہ شام میں یہ ہوا تھا، تو پہلے زمانے میں، پہلے سالوں میں، پچھلے سالوں میں
یہ ملک الگ الگ نہیں تھے، یہ ساری چیز جو تھی وہ سب ایک تھا، اور یہ شام، ملک شام کے انڈر آتے تھے، ٹھیک ہے، یہ سارے علاقے اوپر، یہ سارے کے سارے، یہ پورا ایریا جو تھا وہ تھا سلطنت روما، رومن امپائر، یا سلطنت روما کہہ لیں اس کو، یا بائزنٹائن امپائر تھا، یہ سارا شام میں، ٹھیک ہے۔ اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ تھا ٹرکی میں، رومیوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا انہوں نے بنایا ہوا تھا ٹرکی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ آئے تھے، دیکھیں یہاں پہ مکہ ہے، یہاں پہ مدینہ ہے، اس جگہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک، جنگ تبوک، غزوہ تبوک جو تھی وہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پہ لڑی تھی مسلمانوں نے، ٹھیک ہے۔ تو شام پورا کا پورا رومن امپائر تھا، اور ایران جو ہے وہ پورا کا پورا پرشین امپائر تھا، یہ دونوں امپائر جو تھے، یہ دونوں سلطنتیں جو تھی، یہ ورلڈ پاورز تھی ایٹ دیٹ ٹائم، یہ آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے، ان کی آپس میں نہیں بنتی تھی، سلطنت فارس کی اور سلطنت روما کی ان کی مسلسل لڑائی رہتی تھی۔ اور نیچے جو تھے یہ پورا علاقہ جو تھا یہ عربس تھے، ٹھیک ہے، اوریجنل عربس، وہ یمن میں تھے۔ تو یہ بیسک سمجھیں تاکہ آگے جا کر آپ کو باتیں کلیئر ہوتی رہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جگہ ہے حبشہ، ایتھوپیا۔ حبشہ ہم نے سنا ہے یقیناً، جس نے سیرہ کا کچھ بھی اعادہ پڑھا ہوگا کبھی بھی سیرہ کو، تو انہوں نے ضرور حبشہ کا نام سنا ہوگا۔ ایتھوپیا جو آج کل اس کا نیا نام ایتھوپیا ہے، وہ حبشہ کہلایا جاتا تھا، جو مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ ہم نے ہجرت مدینہ کا تو سنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سب سے پہلی ہجرت تھی وہ تھی ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے۔ ہجرت حبشہ میں کس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا تھا؟ نجاشی نے، ہے نا۔ تو جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہ سمندر کے تھرو ہوئی تھی، دیکھیں سعودیہ سے، عرب سے سمندر کے تھرو جو صحابہ کرام تھے وہ حبشہ پہنچے۔ اور ہم بات کریں گے آگے جا کے کہ حبشہ میں جو پورا واقعہ تھا اصحاب الفیل کا، کہ زو نواز کیسے آیا، اس نے کیسے حملہ کیا، اور اس نے کیسے ساری چینجز کی۔ وہ بیسیکلی ایتھوپین کنگ تھا، اور اس نے یمن کے اندر ایشوز کریٹ کیے تھے، اور اس کی وجہ سے عرب میں اس نے کیا کیا پرابلمس کریٹ کی تھی وہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے کیا ہے کہ عرب جو ہیں وہ بہت وہ ایک جو عرب ہے وہ ایک پیننسولا ہے، اس کے تین طرف پانی ہے، اور صرف ایک سائڈ سے زمین کنیکٹڈ ہے۔ نیچے اس کے یمن ہے، اور یمن کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے قبیلے تھے۔ اوپر کی سائڈ پر پورا شام ہے، سلطنت شام، بائزنٹائن امپائر یا رومن امپائر اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری سارے نام اس کے ایک ہی ہیں۔ تو شام کے علاقے میں پورا بائزنٹائن امپائر تھا، اور رائٹ سائڈ پر پورا یہ پرشین امپائر تھا۔ اس حد تک سمجھ آ گئی آپ سب کو؟ بالکل ابھی بیسکس بتا رہی ہوں۔ وہاں کا جو جغرافیکل لوکیشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پر، اور سورہ روم جس نے پڑھی ہوگی ان کے اگر اس کی تفسیر میں پڑھیں تو یہ ساری اس کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ، جو رومن امپائر کی جو لڑائی ہوئی تھی سلطنت فارس سے اور کون جیتا تھا، وہ ساری سورہ روم میں اس کے ہمیں تفسیر بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بالکل سب کو کلیئر ہے میپ میں؟ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اگر کسی کو کوئی بھی کنفیوژن ہو تو میں ریپیٹ کر دوں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چیز یہ کہ عرب کو عرب کیوں کہا جاتا ہے؟ ایتھوپین پارٹ دیکھیں، یہ جو ہے نا یہ حصہ ایتھوپیا، اس کا پہلے نام تھا حبشہ، ٹھیک ہے، اس کو پہلے حبشہ کہا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت تھی، ہجرت مدینہ سے بھی پہلے، صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف مائگریٹ کیا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی تھی، صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی، اس کی ہم بات کریں گے۔ حبشہ کی طرف دو ہجرت ہوئی تھی، تو جو سب سے پہلی ہجرت جو تھی وہ تھی حبشہ کی طرف، ٹھیک ہے، صحابہ کرام حبشہ کی طرف آئے تھے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ اصحاب الفیل اور یہ ساری باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے زو نواز کے بارے میں۔ فی الحال اس وقت آپ صرف یہ بات سمجھ لیں کہ سعودیہ تھا، بیچ میں ریڈ سی ہے، اور یہ ایتھوپیا تھا، ایتھوپیا میں یعنی حبشہ میں مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہوئی تھی، رائٹ؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا عقیدت؟ اچھا حریمن فرحت بائزنٹائن سمجھ نہیں آیا؟ جو یہ چیز ہے، یہ جو ایریا ہے پورا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان، یہ چاروں علاقے جو ہیں پہلے شام کہلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت لیبنان کوئی جگہ نہیں تھی، جارڈن کوئی جگہ نہیں تھی، یہ چاروں ملک جو تھے یہ ملک شام کہلائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ انڈر ون نیم تھے، شام، رائٹ؟
अच्छा, अब शाम में क्या था? शाम में जो था पूरा बाइजेंटाइन एम्पायर था। बाइजेंटाइन एम्पायर यानी सल्तनत रोमा, रोमन एम्पायर जिसे कहा जाता है। ये तीनों नाम एक ही हैं, सल्तनत रोमा कह लें, रोमन एम्पायर कह लें, या बाइजेंटाइन एम्पायर कह लें। ये सारे मुल्क शाम में इसका कंट्रोल था, बाइजेंटाइन एम्पायर था। और इनका हेडक्वार्टर जो था वो टर्की में था। ठीक है, ओके गुड, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, इस मैप को जहन में रखिएगा, हम आगे जब सीरा शुरू करेंगे प्रॉपर एक उसमें आएंगे, तो ये चीजें आप लोग ना जहन में रखिएगा। इससे ना प्रॉपर एक पिक्चर बना सकेंगे कि हम क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है उस वक्त। जब मैप जहन में होगा, वो जगह जहन में होगी ना, तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अरब्स को अरब्स क्यों कहा जाता है, ये वर्ड कहाँ से अरब आया। देखिए, पहली चीज इसमें तीन राय आती है कि एक तो पहली ये बात आती है कि लफ्ज जो है एराब, ठीक है, एराब से मतलब ये है कि वो लोग अपने आप को बेसिकली, उन लोगों के यहाँ बहुत कुछ नहीं होता था, लेकिन उनके यहाँ जबान की एलोक्वेंसी बहुत जरूरी थी, बहुत उस पे एक बात की जाती थी, इसीलिए वो लोग अपने आप को अरब कहते थे। ठीक है, अरब जो वर्ड है वो एराब से निकला था, विच मीन्स एलोक्वेंट, फसीह। ठीक है, ये एक वजह थी कि अरब को अरब क्यों कहा जाता था। वो अपने आप को एलोक्वेंट, पढ़ा लिखा कहते थे, और दूसरों को अजम कहते थे, अजमी कहते थे। अजम का क्या मतलब होता है? अजम से मतलब वो शख्स जो आप कह लें जो सही से नहीं बोल सकता, ठीक है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। यानी अरब वो होता है जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, अपनी बात का अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाजों में इजहार कर सके, अच्छे से बात कर सके। लेकिन जो अजम है, वो अरब को लगता था कि वो बेवकूफ लोग हैं, इनसे तो बोला ही नहीं जाता, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, यानी उनके पास लैंग्वेज का एक्सप्रेशन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से वो समझते थे अजम को, मतलब उनको ये था कि हमारे पास लैंग्वेज की कमांड है, और जो बाकी लोग हैं वो सब अजम हैं जो कि लैंग्वेज की कमांड नहीं रखते, जो जिनके पास फसाहत नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ड, एक तो ये वजह आती है कि इसलिए जो अरब वर्ड है वो अराब से निकला है, और इसका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि अराब वो किस वजह से अपने आप को कहते थे, अरब किस वजह से कहते थे। फिर दूसरी एक चीज आती है कि वो अरब जो है लफ्ज निकला है अरबतन से, अरबतुन से। अरबतुन के मायने क्या होते हैं? बैरन लैंड या डेजर्ट या सहरा। ठीक है, तो वो क्योंकि सहरा में रहते थे तो इसलिए अरब कहलाए। अरबतुन का मतलब होता है सहरा, और क्योंकि वो लोग सहरा में रहते थे तो इस वजह से लफ्ज अरबतुन से लफ्ज निकला अरब। और तीसरी बात ये आती है किताबों में कि उनके जो बाप दादा थे, उनके जो फोर फादर्स थे, वो फोर फादर थे, वो थे यारब बिन कहतान। ठीक है, यारब बिन कहतान, ये सारे नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर है। तो अभी हम पढ़ेंगे यारब बिन कहतान कौन थे, और किस तरह से वो पहुंचे अरब। लेकिन यारब बिन कहतान की वजह से, उनके नाम की वजह से उस जगह का नाम भी अरब पड़ गया। अच्छा, हम अरबों की तारीख की तरफ आते हैं, हिस्ट्री ऑफ अरब्स देखें। सबसे पहले जो है कौन, आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत शुरू हुई, है ना। आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी जो नस्ल चली वो किसकी थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद दूसरी नस्ल जो चली वो थी नूह अलैहिस्सलाम की। और मुझे कौन बताएगा कि नूह अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम क्या था, किस नाम से वो जाने जाते थे? बहुत मशहूर नाम है, आप लोग जानते भी होंगे। जी बिल्कुल, आदम सानी। नूह अलैहिस्सलाम को क्या कहा जाता है? आदम सानी कहा जाता है ना। अब नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम के तीन बेटे थे। उन तीन बेटों के बारे में जो आता है, एक बेटे थे साम, ठीक है, एक थे हाम, और एक थे याफिस। साम, हाम और याफिस। अब जो हाम थे वो कहाँ गए? जब सेटल हुई चीजें तो उनके बेटों ने माइग्रेट किया। हाम जो थे वो आए अफ्रीका की तरफ, ये जो पूरा इलाका ही अफ्रीका है, इस इलाके की तरफ माइग्रेट किया नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हाम ने। ठीक है, हाम जो थे वो अफ्रीका की तरफ आए, हबशा की तरफ आए। साम कहाँ गए? साम जो है वो अरब वर्ल्ड में आए।
ठीक है, जो यमन और सऊदीया वाला इलाका है, उस तरफ साम ने माइग्रेट किया। और याफिस जो है तीसरे बेटे जो हैं वो ऊपर की तरफ गए, जो कि रोमन एम्पायर की हमने बात की थी। ठीक है। हम अफ्रीका की तरफ सेटल हुए और उन्हें अबुल हब्श कहा गया। ठीक है, इस तरह से आप नाम भी याद रख सकते हैं कि वो हाम थे, हा से नाम था, तो उन्हें अबुल हब्श कहा गया। यानी हबशा की तरफ वो उन्होंने माइग्रेट किया था ना। तो इसी तरह से साम जो थे वो अरब में सेटल हुए और ही वॉज नोन एज अबुल अरब। और ऐसे ही याफिस, ठीक है, याफिस थे तीसरे, और उनको अबू रोम कहा गया क्योंकि वो रोमन एम्पायर की तरफ वो सेटल हुए। अब ये तीन हो गए। अब हम बात करेंगे साम की बेसिकली। ठीक है, हमें हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो साम है, क्योंकि हम अरब की बात कर रहे हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। वो सेटल कहाँ हुए थे? अरब में। ठीक है। जी जी, ये फ्लड के बाद की बात है। ठीक है, ये फ्लड के बाद की बात है, जब उसके बाद जब दोबारा एक इंसानियत शुरू हुई समझें, तो उसके बाद ये तीन बेटे कहाँ सेटल हुए उसकी हम बात कर रहे हैं। राइट। तो अब उसके अंदर ये हुआ, देखें अरब दो तरह के होते हैं। अच्छा, अब वो क्योंकि साम जो है वो इधर इस एरिया में सेटल हुए, तो अब अरब एम्पायर कैसे बना, वो लैंग्वेज कैसे बोलने लगे, इसकी हम इस पे बात करेंगे। अब देखें अरब जो थे दो तरह के हैं। एक वो अरब हैं जो पहले से ही उस जगह पर रहते थे, वो वहां रहते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि बाद में वो इलाका अरब बन जाएगा। यानी अरब बनने से पहले ही जो के नेशंस वहां पे थी, जो लोग वहां पे थे, वो लोग क्या थे? वो लोग जो थे वो हजारों साल से यहाँ रह रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि बाद में ये जगह अरब बन जाएगी। ठीक है, ये अरब कहलाया गया। ये कौन थे? ये थे अरब बाइदा। अरब बाइदा से मुराद ये कि वो एक्सटिंक्ट हो गए। ये वो लोग थे कि वो पहले से अरब एरिया में रहते थे। जब तक वो थे, ना वो अरबी बोलते थे, ना वो जगह अरब कहलाती थी। वो बस वहीं थे, वहीं पैदा हुए और वहीं उनकी डेथ हो गई। तो उस नेशन को, उन नेशंस को क्या कहा गया? अरब बाइदा। ये एक्सटिंक्ट हो गए, पेरिश नेशंस हैं ये। और उनमें से कौन कौन सी नेशंस हैं? हमने नाम सुना है, कुरान में बार बार इनका जिक्र आया है। एक तो आद और समूद। आद समूद जो है अरब बायदा नेशन से हैं। अरब बनने से भी पहले वो उस इलाके में थे, वहां पे रहे, पले बड़े, वहीं पे उनकी डेथ हुई, वो खत्म हो गए वहीं पे पूरे पूरे नेशंस। ठीक है। तो वो अरब बायदा थे, उसमें आद का नेशन आता है, आद का, समूद का, तसम आता है, जुदैस, अमालिका। ये सारे नेशंस जो हैं ये अरब बायदा थे। सब पेरिश हो गए, वहीं पे पैदा हुए और वहीं पे खत्म हो गए, उन्हें पता ही नहीं था कि अरब मुल्क क्या है। ठीक है, उसके बाद है अरब उल बाकिया। देखिए आपकी स्क्रीन पे ये सारे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अरब उल बाकिया, एक अरब बायदा थी, दूसरे हैं अरब उल बाकिया। बाकिया से क्या मुराद है? वेरी सिंपल, बाकिया से क्या मुराद है? आप लोग बताएं। अरब उल बाकिया नाम से ही पता चल रहा है बाकिया से क्या मुराद है। यानी बाकी रह गई, जो कौमें बाकी रह गई वो अरबुल बाकिया में आ गई। बिल्कुल मरियम, रिमेनिंग ऑफ द नेशंस। ठीक है, वो अरबुल बाकिया में आ गई। अब अरबुल बाकिया में देखेंगे दो नेशंस उसमें से निकली। एक अरब आरिबा थी, राइट, अरब मुस्तारबा। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन्स को देखते रहेंगे ना तो चीजें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगी, आप मिक्सअप नहीं करेंगे चीजों को। स्क्रीन सामने होंगी अलग अलग, मैंने इसमें वो आपको नजर आ रहा होगा कि अलग उनको दिया हुआ है बिल्कुल। तो चीजें कंफ्यूज नहीं होंगी। देखिए ये अरब बायदा थी, ये पेरिश नेशंस थे। ये उसके बाद अरब बाकिया आ गए, अरब बाकिया में दो और निकले, अरब आरिबा और अरब बाकिया। अब ये कौन से अरब थे? अरब आरबा जो थे वो थे प्योर अरब्स। प्योर अरब्स की जगह बेसिकली यमन थी। यमन बेसिकली प्योर अरब्स की जगह है। अब यहाँ पर यमन में हजरत नूह अलैहि सलाम के बेटे साम अलैहि सलाम की औलाद में से एक शख्स कहतान नाम के यहाँ यमन में थे। और वो, और इनके बेटे का नाम था यारब। ठीक है, उस यारब ने लैंग्वेज को, अब लैंग्वेज देखें एक ही दिन में नहीं इजाद हो जाती है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चीज उसने इजाद की वो कहलाई अरबी। ठीक है, वो यहाँ पर रहते थे यमन में। तो यमन जो है इट वाज अ साइट ऑफ प्योर अरब्स। यहीं से अरबिक लैंग्वेज जो है वो शुरू हुई। और ये लोग जो थे, इन लोगों को, इस नेशन को कहते हैं बनु कहतान।
ठीक है, अरब आरबा को कहते हैं बनु कहतान। क्यों? क्योंकि यारा बिन कहतान की वो जनरेशन में थे। तो नूह अलैहि सलाम के बेटे साम, उनकी औलाद में से एक शख्स कहतान था जो कि आकर यमन में आबाद हुआ। फिर कहतान के बेटे थे यारब, जिन्होंने अरबिक लैंग्वेज शुरू की, और ये नेशन बनु कहतान कहलाए गए। ये थे प्योर अरब्स। अब उसके बाद क्या हुआ? इस नेशन के लोग यमन से निकलकर दूसरी जगहों पर सेटल हुए। और फिर बाकी ट्राइब्स बनी। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि सबके लिए क्लियर हो जाए, गौर से सुनिएगा। अरब कौमों में हमने एक कौम पढ़ी, अरब बायदा। ये वो लोग थे जो कि पेरिश हो गए, खत्म हो गए। वो वहां पैदा हुए, जिंदगी गुजारी और वहीं पे खत्म हो गए। ठीक है, वो कौम पूरी की पूरी खत्म हो गई, एंड दे वर नोन एज अरब बायदा। फिर एक थे अरबुल बाकिया, इसमें से अरब आरबा निकले जो कि प्योर अरब्स थे, और अरब आरबा को बनु कहतान भी कहते हैं। अब इन अरब आरबा की दो शाखें हैं। ठीक है, दो शाखें हैं। एक थी हुमैर, हुमैर, और दूसरे और एक थी कहलान। और फिर इनमें ट्राइब्स निकली। और इनमें कौन कौन सी ट्राइब्स निकली? बहुत मशहूर नाम है, औस, खजरज, तई वगैरह। औस और खजरज कौन थे? यकीनन आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। हमारा इनसे कहाँ वास्ता पड़ेगा, औस और खसरत से? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आएंगे। ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना गए, तो वहां उनकी मुलाकात औस और खजरज की ट्राइब से, उनकी कौमों से हुई। तो वहां हम उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी अब अगेन, बनु कहतान की दो कबीले थे, हुमैर और कहलान। और कहलान की एक ट्राइब थी औस, और एक थी खजरज, वो थे प्योर अरब्स। अब दूसरे कौन थे? हुमैर। उसमें से निकले सकासक, कसा, जैदुल जमहूर। ये दूसरी इनकी ट्राइब्स थी। अब बीच में कौन सी कौम है? अभी तक हमने अरब बायदा की बात की, हमने अरब आरिबा की बात की। बीच में ये कौन सी कौम है? अरब मुस्तारिबा। ठीक है, अरब मुस्तारबा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लोग। इनके बारे में क्या आता है कि जब बनु कहतान, यानी ये वाली जो अरब अरबा जो हैं, प्योर अरब जो हैं, उनका एक कबीला जब अरब मुस्तारबा से शादी करेगा, जो कि हजरत इस्माइल अलैहि सलाम की फैमिली थी, तो हम देखेंगे कि क्या होगा। इसी के अंदर, अरब अरबा के अंदर, प्योर अरब्स में एक कबीला था जुरहम का। ठीक है, जुरहम का जो कबीला था वो हिजरत करके आएगा, और हजरत इस्माइल की वाइफ होंगी उस कबीले से। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो जुरहम कबीले से थी, वो प्योर अरब थी, वो कहतानी अरब थी। ठीक है, यानी यमन से माइग्रेट करके आएंगे, ओरिजिनल अरब्स थे वो। अच्छा, उससे पहले, हजरत इस्माइल की बात करने से पहले, हम देखते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो मूवमेंट थी, वो कहाँ से कहाँ हिजरत की उन्होंने, उसको जरा समझने की कोशिश करें। हम इब्राहिम अलैहि सलाम की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि वी नो कि ही इज, वो जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड हैं, है ना? उन्हीं की जनरेशन में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस वजह से हम थोड़ी सी बात इब्राहिम अलैहि सलाम के बारे में करेंगे। इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ हुई, कौन बता सकता है मुझे? इब्राहिम अलैहि सलाम कौन से मुल्क में पैदा हुए थे? नहीं पता किसी को? इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइश जो थी वो हुई थी इराक में। ठीक है, इराक में पैदा हुए थे, और उसका इराक में एक इलाका था और के नाम से। जी बिल्कुल। इराक में एक इलाका था और के नाम से, और में वो पैदा हुए। और इराक का एक इलाका था, वहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और से हर्रान गए। ठीक है, हर्रान गए। अम, हर्रान जो है वो एंशियंट टर्की का एक इलाका है। सही है, टर्की की तरफ एक इलाका है, बहुत पुराना इलाका था, उसका नाम हर्रान आता है। हर्रान, और देखें यहाँ आपके सामने स्लाइड देखें अपने सामने, और से हर्रान गए। हर्रान से फलस्तीन गए, और फलस्तीन में एक लंबा अरसा वहां पे उन्होंने कयाम किया, लंबा अरसा वहां रहे, वहां तबलीग की। और फिर फलस्तीन से मिस्र तक आ गए। ठीक है, जब मिस्र आए, मिस्र में कुछ अरसा रहे, और मिस्र से फिर वापस फलस्तीन गए। मिस्र में आके उन्होंने क्या काम किया? मिस्र में आके हजरत हाजरा से उनकी शादी हुई। हजरत हाजरा जो है वो वहाँ के बादशाह की बेटी थी, शहजादी थी। और फिर शादी के बाद वहां पे उनकी मिस्र में शादी हुई, शादी के बाद वापस फलस्तीन गए। तो वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की
پیدائش ہوئی. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم لوگ جب مصر فتح کرو گے تو مصریوں کے ساتھ تمہارا رحم کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیونکہ حضرت حاجہ علیہ السلام سے ہم کنیکٹڈ ہیں. اور کیسے کنیکشن تھی حضرت حاجہ علیہ السلام سے؟ کیونکہ وہ بنو اسماعیل میں سے تھی، ہے نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حاجر علیہ السلام جو تھی وہ مصر کی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور میں، آپ حران تک گئے، اس کے بعد پھر آپ فلسطین آ گئے اور پھر ایجپٹ گئے، ایجپٹ میں ان کی شادی ہوئی. اور اس کے بعد پھر واپس فلسطین آئے. آپ کو اس کے بعد آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دیے، اور پھر آپ اسماعیل علیہ السلام اور حاجہ علیہ السلام کو لے کر کہاں گئے فائنلی؟ کہاں آئے؟ مکہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موومنٹ، ان کی تھوڑی سی ہسٹری آپ کے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے. ان کی پیدائش عراق میں ہوئی تھی، اور کے علاقے میں، وہاں سے وہ حران گئے، پھر فلسطین گئے، فلسطین سے مصر گئے، مصر میں ان کی شادی ہوئی، واپس فلسطین آئے، اور وہاں پہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ فلسطین میں ہوئی. اصل میں بعض لکھنے والوں نے اس سب کو ایکسپلین کیا ہے. ابھی جو میں آپ کو عربوں کا چارٹ دکھا رہی تھی، تو عربس تک پہنچنے سے پہلے بنو اسماعیل کو ایکسپلین کیا گیا ہے بکس میں، اس لیے تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار بریفلی ریوائز کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی اور میں ہوئی، پیدا ہوئے وہ اور کا علاقہ. پھر وہ فلسطین گئے. فلسطین میں بہت زیادہ آئیڈل ورشپنگ تھی، وہاں پہ بہت زیادہ بت پرستی تھی. وہاں انہوں نے تبلیغ کی اور ایک لمبا عرصہ وہاں قیام کیا. وہاں سے پھر مصر ہجرت کی، اور مصر میں آپ کی شادی ہوئی. ہجرت حضرت حاجرہ سے ہوئی ان کی شادی. پھر مصر کے بعد دوبارہ فلسطین گئے. فلسطین آ کر حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی. جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ پھر حکم آیا. کیا حکم تھا؟ کہ چھوڑ کر آئیں. اور چھوڑ کر آنے کا حکم کیا تھا؟ کہ ہجرت کریں ابراہیم اسماعیل اور ہاجرہ کے ساتھ. اور پھر ان کو حجاز مکہ میں رکھا. پھر اس کے بعد ہمیں پورا زمزم کا واقعہ پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. اب اس علاقے میں جرہم کا قبیلہ ہجرت کر کر آیا. اور جرہم کہاں سے تھے؟ بنو قحطان سے تھے، یمن سے وہ آئے تھے، پیور عربس تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آ رہے تھے؟ اور سے. ٹھیک ہے، ان کی لینگویج کیا تھی؟ ان کی لینگویج عربک نہیں تھی. وہ عراق سے آ رہے تھے، عرب سے نہیں آ رہے تھے. ہی واز اے نان عرب. ٹھیک ہے، اور ان کی زبان جو تھی وہ تھی ہبرانی، ہیبریو. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب وہ یہاں آئے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، تو جرہم کا قبیلہ بھی وہاں آیا. حضرت اسماعیل کی پرورش وہاں ہوئی. پھر حضرت اسماعیل کی شادی وہاں ہوئی. جرہم کے قبیلے کی ایک خاتون تھی، ان سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا. اب ہم دوبارہ واپس جاتے ہیں. عرب باعدہ کون تھے؟ پیرش نیشنز تھے، جو وہیں پیدا ہوئے اور وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے پہلے کہ عرب بنا وہ ختم ہو گئے. دوسرے پیور عربس تھے. کہاں رہتے تھے؟ یمن میں. اس میں اوس اور خزرج تھے، اور اسی میں جرہم کا قبیلہ بھی تھا. اب مکہ کے علاقے میں جرہم قبیلہ آیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام وہاں پہلے سے ہی تھے. وہ فلسطین سے آئے تھے. اب یہ سب مرج ہو گئے. مرج کیسے ہوئے؟ جرہم سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی، اسماعیل علیہ السلام کی وہاں کی خاتون سے ان کی شادی ہوئی. ان کا سسرال جو ہے وہ جرہم سے تھا، پیور عرب سے وہاں پہ شادی ہوئی. جب پیور عربز میں ان کی شادی ہوئی تو 10 جنریشنز کے بعد عدنان پیدا ہوئے. عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فادرز میں سے عدنان پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد سب کہلائے بنو عدنان. اب آپ اس چیز کو سوچیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں. اب بعض لوگوں کے نزدیک یہ نہ ہو کہ وہ پیور عرب نہیں تھے، یا لینگویج کے حساب سے یہ وہ عرب تھے جن کو ایکسپوجر تھا ٹریڈ وائز بہت ساری جگہوں کا، بہت ساری جگہوں سے گھومتے ہوئے آ رہے تھے. تو دے ور بیسکلی مور ماڈرنائزڈ، مور ٹیلنٹڈ اور مور اکوپڈ. ٹھیک ہے، جن کو اپنی زبان کے اوپر بہت عبور تھا، اپنی لینگویج میں بہت زیادہ ایلوکوینٹ تھے. تو اس لیے یہ وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ طریقہ ہے کہ جو شخص ٹریڈیشنلی سیرت پڑھتا ہے، ابن اسحاق کی کتابیں پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج تک اس طرح پہنچتا ہے. ہم ڈائریکٹ سیرہ شروع کر سکتے تھے، لیکن
یہ جاننا ضروری تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لینیج کیا ہے، حضرت ابراہیم کہاں سے کہاں تک آئے، کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، ان کی شادی کے 10 جنریشنز بعد حضرت عدنان پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد ان کی جنریشنز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے سب کو؟ حضرت اسماعیل کی ہم آگے پڑھیں گے کہ ان کی متعدد اولاد تھی، ملٹیپل ان کے بچے تھے، 2 بیویاں تھیں ان کی، اور ایک بیوی کے 12 بچے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹے کے پاس کعبہ کی رسپانسبلٹی بھی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لائے پہلی مرتبہ حجاز مکہ میں، پھر اس کے بعد 4 مرتبہ وہاں آئے۔ ٹھیک ہے، اس وقت جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کیا سے اجازت نہیں تھی ان کو کہ یہ ہبرانی تھے۔ ٹھیک ہے، وہاں سارے مصر میں تو عربی نہیں تھی اس وقت، عربک تو بہت بعد میں آئی ہے، سب یہ ہبرانی زبان یوز کرتے تھے اس وقت۔ ٹھیک ہے، اچھا جب وہ چھوڑ کر گئے حضرت حاجر اور اسماعیل علیہ السلام کو، تو زمزم کا پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ چشمہ پھوٹا، اس کے بعد کیا ہوا کہ دوبارہ آئے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم آیا۔ اب اگر دیکھیں، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں بہت ساری چیزیں سملر ہیں، حتیٰ کہ اسماعیل علیہ السلام کا جو ذبح ہونے کا قصہ ہے، اسی طرح سے حضرت عبداللہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کا بھی آتا ہے کہ ان کو بھی ذبح کرنے کا تھا۔ ہم انشاءاللہ ان کی آگے بات کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کا بھی ذبح کرنے کا آیا تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں ہوئے، اور اس طرح سے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ بیسکلی ہم اتنا ان ڈیپتھ کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بالکل شروع سے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی یہ ساری باتیں، لیکن بس کلاس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہیں سمجھ آئے تو پلیز ضرور پوچھیں، میں یہ چاہ رہی ہوں کہ بالکل جو بیسکس ہیں وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اتنا وقت نکال رہے ہیں تو ہمیں بیسکس بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ سیرہ کی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، لیکن جو ہسٹری ہے سیرہ کی، ہسٹری کے عرب وہاں پہ کس طرح سے آئی، یہ جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور سیرہ کا ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ایک مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں ہسٹری پتا ہوگی، صحیح سے بیک گراؤنڈ پتا ہوگا، تو ہم اپریشیٹ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے کہ جہالت کے بعد اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو، ٹھیک ہے، ہم موازنہ کر سکیں گے، ہم کمپیریزن کر سکیں گے دونوں چیزوں کو۔ تو اسی لیے ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا ضروری ہے، اور پھر یہ ہسٹری ایز مسلمز ہمیں پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، اور ان میں سے ایک بیوی جو تھی ان کے 12 بیٹے تھے، جو ہم نے بھی بات کی تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، ان کے بہت سارے اولاد تھیں، اور جو ہمیں ملتا ہے کتابوں میں کہ 2 بیویاں تھیں اور ایک بیوی سے ان کے 12 بیٹے تھے، اور اس میں سے ایک بیٹے کے پاس کعبے کی رسپانسبلٹی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ہم نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملٹیپل وزٹس ہوئے تھے مکہ کی طرف، کتنی بار انہوں نے وزٹ کیا تھا مکہ؟ 4 بار، ٹھیک ہے، 4 بار ابراہیم علیہ السلام نے مکہ وہ آئے۔ پہلی بار کیا تھا، کیا کیا تھا انہوں نے کیا؟ پہلی دفعہ آئے تو حضرت حاجر علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، اس وقت کیا ہوا؟ زمزم ملا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ایریا میں کس طرح چینجز آ رہی ہیں۔ زمزم بنا جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے، پھر اگلی بار آئے تو اس کے بارے میں کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت ان کو اونٹ سے اترنے کی اجازت نہیں تھی، وہ آئے، دیکھ کر ملاقات کر کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بار آئے، سوچیں کتنا مشکل ہوگا اس وقت، ہمارے لیے کہنا بہت آسان ہے لیکن اپنی فیملی کو وہاں چھوڑنا، پھر اس کے بعد جب اجازت ہوئی کہ آپ ان سے ملنے جائیں تو وہ زیادہ لمبا نہیں رکے، وہاں پہ اپنی اونٹ پر ہی رہے، وہاں پہ ان کو دیکھ کر ملاقات کر کے واپس چلے گئے۔ پھر تیسری بار آئے تو کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ملا، ہے نا؟ پھر چوتھی بار آئے تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اچھا ذرا سوچ کے بتائیں کہ خانہ کعبہ اس وقت پہلے سے موجود تھا یا نہیں وہاں پر؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کریں، تو کیا خانہ کعبہ وہاں پہ تھا پہلے سے ہی یا نہیں؟ دیکھیں خانہ کعبہ جو تھا اس کی بنیاد موجود تھی،
ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا خانہ کعبہ، جی بالکل، اٹ واز دیر۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک مٹی کا ڈھیر سا بن گیا تھا۔ جو نوح علیہ السلام کا وہ بھی آیا تھا، فلڈ بھی جو آیا تھا اس میں بھی وہ کافی ڈیمیج ہو گیا تھا، اور لیکن اس کی بنیادیں وہاں پہ تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کی بنیادوں کو ڈھونڈا، اور دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ پکاریں، کال کریں۔ ہم لبیک پڑھتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک، یہ کیا تھا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کا جواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں کو کال کروایا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیے، اور جب ہم جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں آ گیا، میں حاضر ہو گیا، آپ نے مجھے بلایا تھا، یا اللہ میں آ گیا، ہے نا؟ ہم اس طرح کی ہم اس طرح کی تلبیہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ہم بار بار اس لیے تلبیہ پڑھتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابراہیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ پر خانہ کعبہ کو بنوایا، زمزم جاری کروایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سٹیج بنوایا، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں سکھائیں ریچولز کہ کیسے عبادت کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کیسے کی جائے۔ صفا مروہ کے چکر، کعبے کا طواف، تلبیہ، یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک دین بنایا۔ آپ سوچیں، ہر جگہ آئیڈل ورشپنگ تھی، بت پرستی تھی، پوری دنیا میں بت پرستی ہو رہی تھی، اور حضرت ابراہیم کی ایک طویل جرنی، اور فائنلی مکہ آئے، اور یہاں پر انہوں نے اس دین حنیفیت کی بنیاد رکھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے امپلانٹ کروایا ان سے، کہ کس کے بعد یہ ہوا کہ یہ آخری نبی کا دین ہے، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، لوگوں تک اپروچ کرنا آسان ہوگا، دین کا پھیلنا آسان ہوگا، اور پھر اس کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو آئیڈیل تھے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے آگے کہ بائزنٹائن امپائر تھی، پرشین امپائر تھی، وہ کس قسم کی سلطنتیں تھیں، کتنی پاورفل امپائرز تھیں، ان کے اگینسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جگہ کو سلیکٹ کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں بھیج کر یہ سارا کام کروایا، فائل اوپن کی، اور سارا کام شروع ہوا۔ بعض دفعہ انسان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے کیسے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے آنے سے پہلے کروا چکے ہوتے ہیں۔ ہم سوچیں تو ہمارا کلاس کے لیے بیٹھنا، کتنے لوگ ہیں جو ابھی سو رہے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو کہ باہر اپنے فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ان کلاسز کے لیے۔ ہم میں سے ہر شخص سلیکٹڈ ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص سلیکٹڈ ہے اس کلاس کے لیے، ایک خاص وقت میں ایک خاص کام کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیج سیٹ کیا، اس جگہ کو سلیکٹ کیا، اس جگہ ان لوگوں کو سلیکٹ کیا اسلام کے لیے ان کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اگر صرف ایک مذہب ہو اور بہت اسٹرکٹلی اسے فالو کیا جا رہا ہو تو اس کے اگینسٹ کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ اتنے ملٹیپل مذہب تھے، اتنے ریلیجنز لوگ فالو کر رہے تھے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا، اتنے did he teach، یہ بعد میں ہوئی تھی ساری چیزیں۔ حضرت حاجرہ کا جو وہاں پہ جانا تھا اسی کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم لوگ صحیح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں تھوڑی دیکھ لی اپنے سلائڈ، یہ چیٹ بند کر رہی ہوں، سامنے آپ لوگ سلائڈ دیکھیں میرے لیے تاکہ کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اتنے سارے یہ مذاہب کے میں نے نام لکھے ہیں، یہ سارے جو مذہب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب میں آئے اس وقت یہ سارے مذہب وہاں پہ فالو کیے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سلائڈ پہ لکھا ہوا ہے کون تھے لوگ؟ منکر خدا تھے، ایتھیسٹ جنہیں کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے وہی سب کچھ ہے، اور ان کو اردو میں دہریہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، اس میں ہم جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ اور قرآن میں اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ ان کا کسی خدا پر کوئی بلیف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
तो पहले कौन लोग थे? एथियस्ट थे, जो अल्लाह के वजूद को ही नहीं मानते थे। फिर थे मुनकरे आखरत। ठीक है, वो लोग हड्डियों का बिल्कुल चूरा करके लाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और कहते थे कि ये दोबारा कैसे जिंदा हो सकती हैं, हम तो बिल्कुल आखिरत को नहीं मानते। ठीक है, इनके बारे में क्या आता है कि कह दो हड्डियों को वही दोबारा जिंदा करेगा जिसने पहली दफा पैदा किया था। फिर तीसरे तरह के लोग थे कि जो बुत परस्ती करते थे, आइडल वर्शिपर्स थे, और ये मेजॉरिटी का रिलीजन था। ठीक है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मेजोरिटी का रिलीजन बुत परस्ती था, आइडल वर्शिपिंग था। वो क्या करते थे कि बुत बनाते थे और उनकी वर्शिप करते थे। फिर चौथे तरह के लोगों में चार नाम आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो चार ऐसे लोग थे, वो ये लोग कहलाए जाते थे हनीफ। ये हनीफ थे। हनीफ का असल मतलब होता है टू टर्न अवे। ठीक है, पलट जाना किसी जगह या चीज से, बाकी सब जगहों से कट जाना और मुंह फेर लेना। हम कहते हैं ना यकसू हो गया। हनीफ का मतलब क्या होता है? यकसू होना। इसका मतलब उसने सब जगहों से अपने आप को काट लिया। ठीक है, तो इसमें और ये जो लोग थे ये ना ही मुनकरे खुदा थे, ना ही मुनकरे आखरत थे। ये लोग जो थे बेसिकली इनमें नाम आता है वर्का बिन नौफल का। वर्का बिन नौफल कौन थे? हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के कजन थे। फिर इसमें नाम आता है हजरत अब्दुल्ला बिन जहाश का, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे। फिर इनमें एक नाम आता है उसमें उस्मान बिन हुवैरिस। ठीक है, उस्मान बिन हुवैरिस का। और फिर एक नाम आता है जैद बिन अमर बिन नुफैल। ये जो थे हजरत उमर के कजन थे। ठीक है, ये सारे के सारे हनीफ थे, हुनफा थे। हुनफा से मुराद मुराद दीन इब्राहिमी पर थे। किसी आइडल को नहीं मानते थे, किसी बुत को नहीं मानते थे, बुत परस्ती नहीं करते थे। ये पुरानी किताबों से जो भी शहादतें और गवाहियां मिली थी, चाहे वो इंजील से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की पेशन गोई हो या तौरात के अंदर थी, तो इन सारी किताबों से इन्हें पता था कि टाइम आ चुका है आने का। और वो काबे की दीवारों से लिपट लिपट कर दुआएं मांगते थे। और इनकी बहुत सारी पोइट्री इस तरह की मिलती है विच शोज कि किस हद तक तड़प थी उनके अंदर। ठीक है, किस हद तक उन्हें इंतजार था एक नबी के आने का। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहली वही आई थी, हजरत खदीजा उनको वर्का बिन नौफल के पास लेकर गई थी, और वर्का बिन नौफल ने फौरन इस बात को मान लिया था, है ना। फिर एक तरह के लोग थे मुनकरे नबूवत। वो कहते थे कि हम किसी नबी को मानते ही नहीं है। उनका क्या कहना था कि अगर अल्लाह ताला को भेजना ही था किसी नबी को तो फरिश्ता भेजते। वो क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने किसी इंसान को भेजा? ये कैसे रसूल हैं? ये खाते भी हैं, पीते भी हैं, और बाजार में भी चलते हैं। कुरान में इनके बारे में क्या आता है? और कहते हैं कि ये कैसा रसूल है कि खाता पीता है और बाजार में चलता है। ये कुरान में इनके बारे में आयत आई है। ठीक है, तो ये मिक्स रिलीजियस फेथ था उस जगह का। और फिर आता है ये सारे लोग थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उस वक्त जिन जिन को वो फॉलो जिन रिलीजन्स को वो किया करते थे। अच्छा, इसमें एक बहुत जरूरी नाम आता है अमर बिन लुहई का। हम अमर बिन लुहई की बात करके, अच्छा हमारा टाइम हो गया है। ठीक है, बस हम अमर बिन लुहई के बारे में बात करके इंशाल्लाह क्लास को आज खत्म करेंगे। अ, अमर बिन लुहई कौन था? वो अमर बिन लुहई बेसिकली वहां का एक लीडर था। नाम आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, मक्का का। और उसने ये काम किया कि वो शाम गया। ठीक है, शाम गया। शाम का मैंने आपको बताया, जहन में रखें वो कौन सी अरब से वो शाम गया। ठीक है, हम बुत परस्ती की बात कर रहे हैं अब कि बुत परस्ती का आगाज मक्का में कैसे हुआ, अरब के अंदर कैसे बुत आए। हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल तो अल्लाह का दीन छोड़ कर गए थे ना, ये सब बता कर गए थे। अब उसके बाद क्या किस तरह से बुत परस्ती अरबों में इतनी आम हुई, किस तरह से बुत अरब तक पहुंचे। अब उसमें सबसे पहला नाम आता है, सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मफहूम यह है कि मैं अमर बिन लुहै को देखता हूँ कि वो जहन्नुम में है और उसकी आतें बाहर है। और उसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि वो शाम में जाकर वो ट्रेड करता था, तिजारत करता था। और उसने वहां जाकर देखा कि उन लोगों के पास स्टैच्यूज हैं। उसने उन लोगों से पूछा कि स्टैच्यूज का मकसद क्या है, तो शाम वालों ने उसे, स्टैच्यूज हैं, ये जो बुत हैं, ये हमारी मदद करते हैं। जब कोई हम पर हमला करता है तो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी हिफाजत करते हैं।
ہمارے یہاں بارش نہیں ہوتی، اور ہم ان کے پاس جائیں تو ہمیں بارش، ہمارے یہاں بارش ہونے لگتی ہے۔ ہمیں جس قسم کی مشکل ہوتی ہے، ان بتوں سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے اور سپورٹ ہوتی ہے۔ بیسکلی یہ ہمارا اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، ہمیں اللہ سے کنیکشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امر بن لوہئی شام گیا، وہاں پہ اس نے جب بت دیکھے، ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے بت کے بارے میں یہ بات کی اس سے۔ اب یہ کانسیپٹ عمر کو بہت اچھا لگا، اور وہ لوگ جن سے وہ شام میں ملتا تھا وہ تھے امالیک۔ امالیک ہوتے ہیں جائنٹ ٹائپ، ٹھیک ہے، اینشین ٹرائب تھی، بہت پرانی ٹرائب تھی۔ تو اس کو ہوا عمر بن لوہئی کو کہ ان کی پروسپیرٹی، ان کی خوشحالی کا ریزن تو یہ سٹیچوز ہیں، یہ بت ہیں۔ اب وہ سٹیچوز مکہ لے آیا، اور سب سے پہلا بت جو وہ لایا، اس بت کا نام تھا ہبل، ٹھیک ہے، نام آپ کے سامنے لکھا ہوا، اس کا نام تھا ہبل۔ ہبل وہاں سے تجارت جب وہ کر رہا تھا وہاں سے اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب وہ ہبل لے کر آیا تو اس نے اس بت کو کعبہ کے پاس لا کر وہاں پہ امپلانٹ کر دیا، کعبہ کے سامنے اس کو رکھ دیا۔ اب جب اس نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اس کے لانے کا مقصد کیا ہے، کہ یہ ان کی نیڈز کو پورا کرے گا، ان لوگوں نے اس کی بات فوراً ایکسیپٹ کر لی۔ وہاں کے جو مکہ کے عرب تھے، عمر بن لوہئی وہاں پہ بت لے کر آیا، اس نے بتایا کہ یہ ہمارے ہمارے مسائل حل کریں گے یہ بت، اور وہاں کے جو لوگ تھے نا انہوں نے فوراً اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں واقعی ایسا ہوگا۔ ایک تو یہ تھا، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ پہلی وجہ یہ تھی کہ عمر جو تھا، عمر بن لوہئی، وہ وہاں کا سردار تھا، لیڈر تھا، تو ان کو اس کی بات سمجھ آ گئی فوراً۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہنچا ہوا دین تھا لوگوں میں، وہ کمزور ہو چکا تھا۔ پہلی چیز کیا تھی؟ امر لیڈر تھا۔ دوسری چیز یہ تھی کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا تھا۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو کانسیپٹ لایا وہ یہ کہ دیکھیں امالیک کیسے سپر پاور بنے بیٹھے ہیں، تو ہماری بھی ترقی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز یہ کہ وہ ایلیٹ کلاس انٹروڈیوس کرایا، دوسری بات یہ تھی کہ ان کا ایمان کمزور ہو چکا تھا، اور تیسری چیز یہ تھی پراسپیرٹی، کہ وہاں کے لوگ کر کیا، وہاں کے لوگ جہاں سے وہ لے کر آئے وہ سپر پاور بن گئے ان بتوں کی وجہ سے، تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ تو عمر بن لوہئی پہلا انسان تھا جو کہ بتوں کو مکہ لے کر آیا، عربز میں اس نے انٹروڈیوس کروایا بتوں کو، اور وہاں کے لوگ اس کی طرف فوراً مائل ہو گئے بتوں کی طرف۔ اب لوگوں نے جب یہ سنا تو فوراً اس سے اٹریکٹ ہوئے اور فالو کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے لا لا کر اپنے اتنے بت وہاں رکھے، ہر طریقے کے آئیڈلز رکھے، آدھے ہیومن آدھے اینیملز ٹائپ کے بھی سٹیچوز رکھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں عمر بن لوہئی کے بارے میں کہ اس کو شیطان کی طرف سے وسوسے آتے تھے، کہ اس کو شیطان کی جو ہے اس کے کان میں ایک وسپر جو ہوتا ہے وسور سے ڈالتا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ شیطان انسانوں کے کانوں میں وسوسے ڈالتا ہے نا۔ تو شیطان نے عمر میں وسوسہ ڈالا کہ قوم نوح نے جو 5 نیک لوگوں کے بت بنائے تھے، وہ شیطان نے وسپر کر کے وسوسہ ڈال کے عمر بن لوہئی کو بتایا، وہ سارے کے سارے کہاں دفن ہیں، وہاں سے ریکور کروایا اور لوگوں میں بانٹ دیے۔ یموس، یعود، یہ سارے بت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے نکلے ہوئے تھے۔ سو مچ سو کہ پورے کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، جو بدعت انہوں نے اپنے ریلیجن میں بنائی تھی۔ اس میں ایک تھی نائلہ اور اصاف کی کہانی۔ نائلہ اور اصاف کے بارے میں تو یہ ہے کہ انہوں نے نائلہ کا جو بت تھا اس کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، اور اصاف کا بت جو تھا وہ مروہ پہ رکھا تھا۔ تو کفار جب صفا مروہ کے چکر لگاتے تھے تو ان بتوں کو وہ ٹچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، ٹچ کرتے ہوئے جاتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ نائلہ اور اصاف کا کیونکہ ناجائز رشتہ تھا تو اللہ نے ان کو بت بنا دیا۔ یہ ان کی پیچھے سٹوری انہوں نے خود یہ بنائی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بت بنا دیا۔ اس سٹوری پہ آگے کیا بات کی انہوں نے کہ یہ دونوں تو اللہ کا معجزہ ہے، ان سے کنیکٹ ہو کر ان کے تھرو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اب آپ سوچیں کس قسم کی ذہنیت ہو گئی تھی، جن لوگوں پر اللہ کا عذاب ہوگا ان ہی کی انہوں نے عبادت کرنا سوچ لیا، کس حد تک ان کا معاملہ تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری چیز ختم کروائی۔ قرآن میں کیا آیت آئی؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کوئی بت پرستی کا مقام نہیں ہے۔ تو ایک ایک چیز جو انہوں نے چینج کی ریلیجن میں، چاہے وہ بت پرستی تھی، اور بت پرستی اس حد تک پھیلی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں بتا رہی ہوں آلموسٹ 100 ایئرز آفٹر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے تقریباً 100 سال کے بعد کہ یہ بات ہے عمر بن لوہئی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟
آتا ہے 570، آلموسٹ 600 سال کا ان کے درمیان فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 600 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو ود ان 500 ایئرس پورا عرب کا معاشرہ پیور بت پرستی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس حد تک تھا کہ غزوہ احد کے بعد اگر ہم کریں، جب ابو سفیان کو پتا چلا تھا نا کہ وہ لوگ جیت گئے، تو اس نے کیا کہا تھا؟ کتابوں میں کیا آتا ہے کہ حبل کی جیت ہوئی، اور حبل کیا تھا؟ جو سب سے پہلا بت مکہ میں لایا گیا۔ حد یہ ہو گئی تھی کہ وہ لوگ کعبے کے سٹونز جو تھے اس کو لے جاتے تھے، اور انہوں نے اس کی تک عبادت شروع کر دی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا بت ہوتا تھا۔ جب وہ سفر میں جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم پتھروں کی عبادت کرتے تھے، اور اگر ہم دیکھتے تھے کہ وہ پتھر خراب ہو گیا ہے یا اس کی جگہ کوئی نیا آ گیا، تو ہم اسے پھینک دیا کرتے تھے اس پتھر کو، اور نیا لے کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریلیجن کو کس حد تک پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور کس حد تک بت پرستی، شرک اور بدعات ان کو کس حد تک ٹیک اوور انہوں نے کر لیا تھا ان چیزوں نے عرب کے ایریا میں۔ اب تک ہمیں پتا چلا کہ آئیڈل ورشپنگ کیسے شروع ہوئی اور کیسے پھیلی عربوں میں۔ اب یہاں پہ ہم انشاءاللہ کلاس کو اینڈ کریں گے۔ آئی ایم ویری سوری، میں نے آپ کا کچھ ٹائم ایکسٹرا لیا ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ پلیز ٹائم پہ جوائن کر لیا کریں کلاس، تاکہ ہم ایگزیکٹ 11:30 کو سٹارٹ کر دیں۔ کچھ ہم منٹ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ جوائن کر لیں۔ اگر آپ لوگ ٹائم پر شروع کروا دیں گے کلاس، تو ٹائم پر انشاءاللہ پوری میری کوشش ہوگی کہ ختم کر لوں، ٹھیک ہے؟ یہاں کی آج ہم کلاس یہاں تک ختم کریں گے۔ کسی کو کوئی بھی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو آپ لوگ مجھے میسج کر لیجئے گا۔ نیکسٹ کلاس میں ہم اصحاب الاخدود، عربوں کی اخلاقی حالت، اقتصادی حالت، اکنامک حالت جو ہے اس سب کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس یہاں پہ اینڈ کریں گے۔ نیکسٹ ٹو نیکسٹ تھرسڈے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آن لائن، اور ہوپفلی انشاءاللہ آپ لوگ یقیناً ضرور ریوائز کر آئیں گے۔ میں انشاءاللہ سلائڈس کو اس میں شیئر کر دوں گی گروپ میں، ٹھیک ہے؟ کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وإنك حميد مجيد۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ جزاكم الله خيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔